الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اہل بیتہ و صحابہ اجمعین۔ سامعین ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ آج کل مناظرے کی بات چل رہی ہے تحریک رجوع کی طرف سے اور مرکز صراط مستقیم کے شیخ الحدیث مفتی زاہد محمود قادری جلالی صاحب ان کی طرف سے۔ تو اس کے اعتبار سے جب انہوں نے مناظرے کا چیلنج کیا، تحریک رجوع کی طرف سے جب مناظرے کا چیلنج آیا اور یہ کہا گیا کہ دنیا میں سے کوئی بھی بندہ لے آؤ، ہم اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، تو جب مفتی زاہد محمود قادری جلالی صاحب زیدہ مجدہ انہوں نے چیلنج کو قبول کیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم پیر شریف کو جو ہے وہ 16 نومبر کو ہم آپ کے گھر میں آ کے، یعنی آپ کی مسجد میں آئیں گے اور ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم آپ سے مناظرہ کر کے حق کو واضح کریں گے۔ تو اس کے بعد پیر سے پہلے اتوار والے دن ان کا ایک کلپ آتا ہے کہ جس کے اندر وہ راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ الفاظ کے ضمن میں، الفاظ کے پیچھے چھپ کے، کچھ جو ہے وہ شرائط کی ایک دیوار کھڑی کر کے اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم نے پورے کلپ کا جو ہے وہ خلاصہ آپ کے سامنے رکھا اور ان کی جو وہاں پر الفاظ تھے اس کا ہم نے جواب دیا، جو انہوں نے کہا جی 3 موضوعات کے لحاظ سے بات ہوگی۔ تو 3 موضوعات کے لحاظ سے جب انہوں نے کہا بات ہوگی، تو پہلا موضوع جو انہوں نے وہاں پر بیان کیا وہ یہ تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ پاک کو حرام مال کیسے دے سکتے تھے؟ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا، تو میں نے کہا یہ ان پر الزام تھا، ڈاکٹر صاحب کا یہ موقف نہیں تھا، کیونکہ موقف پر ہی مناظرہ ہونا ہے، تو ڈاکٹر صاحب کا تو یہ موقف نہیں تھا، بلکہ انہوں نے تو دلائل کے طور پر، جب آپ کہہ رہے تھے کہ 14 صدیوں میں کسی نے نہیں بولا، تو دلائل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیکھو لوگوں نے تو یہاں تک بولا ہوا ہے کہ حرام مال، تو میں خطا اجتہادی مراد لیتا ہوں، مجھ پر جو ہے وہ گستاخی کا فتویٰ لگاتے ہو۔ یہ بات تھی کہ جس کو یہ بیچ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر دوسری بات جو تھی وہ خطا کا امکان تھا، خطا پر تھیں اور جب مانگ رہی تھی خطا پر تھیں، یہ الفاظ انہوں نے کہے کہ جی یہ الفاظ ہیں اور اس پر مناظرہ ہوگا۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، یہ لفظ تو ہیں کہ جس کے لحاظ سے آپ نے فتویٰ دیا اس کے لحاظ سے تو ہوگا، لیکن پھر تیسری دلیل جس کے اندر خیانت کی گئی، میرا کلپ لگایا گیا، اور وہی خیانت جو آج سے 4-5 ماہ پہلے کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی حافظہ اللہ تعالیٰ ان کے کلپ میں جو خیانت کی گئی، وہی خیانت میرے کلپ میں بھی کی گئی، وہی خیانت میں آج پھر آپ کے سامنے جو ہے وہ واضح کروں گا۔ سب سے پہلے آپ اس نے جو میرا کلپ لگایا کاٹ کر ان کے جو ہے گروپ میں سے کسی بندے نے، اور پھر مجھے لنک سینڈ کیا گیا کہ دیکھو تم تو جھوٹ بولتے ہو اور اس طرح کی باتیں کی گئی، تو وہ آپ پہلے کلپ سماعت فرمائیں، پھر میں جس کلپ کے اندر سے کاٹ کے کلپ لگایا گیا ہے، کبھی پوری بات بھی کر لیا کرو، پہلے تھوڑی فتنہ فساد برپا کیا ہوا تم لوگوں نے، تو جو پھر اس طرح کے معاملات کرنے پہ تل آئے ہو، تو آپ وہ کلپ سماعت فرمائیں۔ اس کے بعد جس کلپ سے کاٹا گیا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، عمل کیا، یہ کیا، وہ کیا، بہرحال۔ پھر تیسرے لحاظ سے آپ نے کہا سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی دلیل پیش کی تھی تو بھی معصوم نہ تھی، ان سے غلطی ہو گئی۔ اب یہ تو ڈاکٹر صاحب نے الفاظ بولے ہی نہیں، ان سے غلطی ہو گئی۔ اب یہ تو ڈاکٹر صاحب نے الفاظ بولے ہی نہیں، ان سے غلطی ہو گئی۔ اب یہ تو ڈاکٹر صاحب نے الفاظ بولے ہی نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اگر یہ دلیل پیش کی تھی تو پھر بھی معصوم نہیں تھی، غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ جی تو آپ نے دیکھا کہ میرا کلپ لگایا گیا، ساتھ ڈاکٹر صاحب کا کلپ لگایا گیا، اور جتنا کلپ کاٹ کے لگایا گیا اس سے یہ آگے تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ دیکھو جی یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، حالانکہ میں 3 جو انہوں نے الفاظ بولے تھے موقف کے اعتبار سے، میں کہہ رہا تھا 2 الزام ہے، ایک ٹھیک ہے اور اسی کے اعتبار سے مناظرہ بھی ہوگا، اور الزام دور کرنے کے لیے میں نے یہ چیز کہی کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ چیز تو کہی نہیں تھی، اور انہوں نے پھر وہ کلپ ساتھ لگایا اور کہا دیکھو انہوں نے تو کہی تھی۔ اب میں آپ کو دوسرا کلپ بھی ساتھ رکھتا ہوں کہ جس کے اندر حضور کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی حافظ اللہ تعالی وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ خود اسی کے آگے جتنا انہوں نے کاٹا ہے اس سے آگے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کل کو میرا کال نہ بنا کے پیش کرنا، میں تو جن کا پڑھ رہا ہوں ان کا پڑھ کے تمہیں سنا رہا ہوں۔ وہ کلپ بھی آپ ذرا سماعت فرمائیں کہ کس طرح انہوں نے اس میں بھی خیانت کی تھی۔ شخص کی چوری کو داد دیجئے، نام صداقت رکھا ہے اور کام اس کے دیکھو، بڑا ناشے بن کے مجھے نصیحتیں کر رہا ہے اور اس کی شر کا آپ اندازہ لگاؤ۔ اب سنو پوری عبارت۔ اور یہ جو فتنہ برپا کیا اس نے، یہ کلپ پیش کر کے 2 دنوں سے دنیا کو حیران پریشان کیا ہوا ہے۔ اب دیکھو اس کی حیثیت، یہ کلپ سنو اور اگلی گفتگو میں پھر کرتا ہوں۔ تو پھر میر علی شاہ صاحب نے کہا قرآن جس بارے میں ہے اس بارے میں تو مقابلہ نہیں ہو سکتا، لیکن یوسیکم میں سرکار کا ذکر ہی نہیں ہے، سرکار کی امت کا ذکر ہے۔
لہذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اگر یہ دلیل پیش کی تھی تو پھر بھی معصوم نہیں تھی، غلطی ہو گئی. یہ انہوں نے لفظ لکھا. کل میرا قول نہ بنانا کہ غلطی ہو گئی، یہ انہوں نے لفظ لکھا. کل میرا قول نہ بنانا کہ غلطی ہو گئی، یہ انہوں نے لفظ لکھا. کل میرا قول نہ بنانا کہ غلطی ہو گئی، یہ انہوں نے لکھا کہ معصوم نہیں تھی اور برحق صدیق اکبر تھے، اور مولا علی نے بھی صدیق اکبر کو برحق مانا. جو آپ نے میری زبان سے یہ سن لیا کہ میں کسی کی بات کر رہا تھا اور میں نے اس دن کہہ دیا تھا، پھر نہ کہنا اس دن کہہ دیا تھا، حالانکہ میں ولی نہیں، ایک گناہگار مسلمان ہوں، لیکن یہ اللہ کی حمایت اور تائید ہے. کن کی بات میں کر رہا تھا؟ انہی کی نسل، انہی کی خوشبو، انہی کا اجالا کی آواز بھی سناتا ہوں. اب دیکھیے یہ ان کی آواز، یہ کلپ سنیے، یہ کون بول رہا ہے؟ اہل بیت کے افراد، ازواج مطہرات اور اولاد رسول یہ جب معصوم نہیں، اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ لفظ لکھے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی اہل بیت سے، کہ یہ غلطی نہیں کر سکتے، 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 یہ بھول چوک ان سے نہیں ہو سکتی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی بھول سکتے ہیں، ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے. تو ناظرین، آپ نے یہ دیکھا کہ کون غلطی کا لفظ استعمال کر رہا ہے، کس کے لیے؟ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غلطی کا لفظ اپنی زبان سے. اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے ہم نے کبھی بھی اندھیروں کو اجالا نہیں کہا اور کبھی بھی بدبو کو خوشبو نہیں کہا. اس واسطے کوئی غم نہیں کہ کتنے ملکوں کی ایجنسیاں، کتنے ڈالر اور کتنے ایرانی فنڈز ہمارے خلاف اس وقت برسر پیکار ہیں. جی تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس کلپ کو کاٹ کے فتنہ برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پھر اپنی طرف سے 3 جو ہے وہ موضوع بنا کے اور اس پر بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پھر جو ایک موضوع اصل ہے اس سے بھی انحراف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کون سا محقق ہے جو تقید سے بولے ہوئے الفاظ کو اجتہاد کے اندر بدلتا ہے. تو بہرحال اس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں. اس کے بعد میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ فتویٰ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی اس پر لگتا ہے اور یہ گستاخی، کون ایسا جو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لفظ غلطی بولے؟ تو غلطی لفظ تو ہم نے بھی نہیں بولا اور کسی اور نے بھی نہیں بولا. اب جنہوں نے بولا ہے، جنہوں نے کہا ہے، غلطی کا امکان بھی کہا ہے جنہوں نے کہ غلطی ہو سکتی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ذرا ہمت کریں اور جو ہے وہ ان پر فتویٰ لگا کے مجھے دکھائیں، کیونکہ آپ آج کل بڑے فتوے بیچ رہے ہیں نا، ادھر سے فتویٰ لیا بیچ دیا، ادھر سے بیچ دیا. تو یہ بھی فتویٰ ذرا بیچ کے دکھائیں تو پھر ہم آپ کو مانیں کہ آپ واقعی اپنے موقف پر پکے ہیں. آپ ذرا ان کی گفتگو سماعت فرمائیں. کہ افراد، ازواج مطہرات اور اولاد رسول یہ جب معصوم نہیں، اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ لفظ لکھے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی اہل بیت سے، کہ یہ غلطی نہیں کر سکتے، 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 یہ بھول چوک ان سے نہیں ہو سکتی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی بھول سکتے ہیں، ان سے بھی خطا ہو سکتی. جی تو آپ نے دیکھ لیا کہ پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب وہ کس طرح یہ لفظ بول رہے ہیں. اب میں کہتا ہوں کہ ذرا ان پر فتویٰ لگا کے دکھائیں اور ذرا شیر بنے. آپ تو کہتے تھے کہ 2 کلپ میں جاری کروں گا تو یہ ڈھنڈے ہو جائیں گے، ذرا ایک کلپ جاری کریں. کلپ نہیں بلکہ جو فتوے بیچتے ہیں آپ، جو آپ کا کام ہے، وہ ایک اور فتویٰ ذرا دے کے دکھائیں. پہلے ان پر فتویٰ لگائیں نا، تو پھر ہمیں بھی سمجھ آئے کہ آپ عقیدہ اہل سنت کے لیے کام کر رہے ہیں، اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام نہیں کر رہے. اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو یہ واضح ثبوت ہے اس بات کا. عوام الناس سے بھی میں کہتا ہوں کہ سمجھو اس بات کو کہ واضح ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ حضرات صرف اور صرف اپنی ذاتی عداوت، حسد، بغض کی وجہ سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. ان کو عقیدہ اہل سنت کا کوئی بھی درد نہیں ہے. تو خیانتیں کرنی چھوڑ دو، فتنہ پھیلانا چھوڑ دو. لوگ جانتے ہیں کس نے فتنہ پھیلایا، کس نے بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا، اور کس نے چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا بنایا کہ
کہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک جو علمی مسئلہ تھا، خالصتاً علماء کے لحاظ سے جو مسئلہ حل کرنے والا تھا، اس کو عوام میں لا کر انتشار کس نے پھیلایا؟ لوگوں کے گلی گلی میں جا کر، دروازے دروازے پر جا کر کس نے جو ہے وہ جان بوجھ کر کانفرنسز کی، اور کانفرنسز کر کر کے اور اپنا موقف لوگوں پر ثابت کرنے کی کوشش کی، تھوپنے کی کوشش کی، اور پھر گالی گلوچ، گانے اور پھر کیا کیا معاملات ہوئے وہ ساری دنیا کو اب پتہ چل چکا ہے۔ لہٰذا میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ فتنہ بازی سے باز آ جاؤ، فتنہ بازی سے